اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للصالحین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے واجب قرار دیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزے واجب قرار دیے گئے تھے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، روزے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ روزہ جب کوئی انسان رکھتا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اور وہ جب سو جاتا ہے روزے دار تو فرشتے اس کے دہن کو آ کر سونگھتے ہیں، اور وہ خوشبو جب سونگھتے ہیں تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجب شہر علی، رجب علی کا مہینہ ہے، والشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، اور رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے شعبان کے مہینے میں ایک خطبہ، آخری مہینے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی رمضان آنے والا ہے، جس کا جو کہ سارے مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے دن سارے دنوں سے بہتر ہیں۔ اس میں تمہارا سانس لینا ایسا ہے جیسے آپ عبادت کر رہے ہیں، اور تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے، اور اگر تم استغفار اس مہینے میں کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں قرآن پڑھا کرو۔ ایک آیت جو بھی اس مہینے میں پڑھتا ہے ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں ختم قرآن کیا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے۔ یعنی آپ نے صرف یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اس مہینے میں۔ اگر اس مہینے میں آپ نے دوسری آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، گویا آپ کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الرحمن الرحیم، 3 قرآن ہو گئے، 3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جیسے جیسے آیتیں قرآن کی پڑھتے چلے جاؤ گے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم، جتنی آیتیں تم پڑھو گے اتنے ہی قرآن ختم کرنے کا ثواب اس مہینے میں تم کو ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں شیاطین مقید ہو جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں سب بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں
کہ تم دعا کرو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں اور جہنم کے دروازے بند رہیں اور شیاطین مقید رہیں، تم پر مسلط نہ کر دیے جائیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، مخصوص توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں توبہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ ضرور وہ تواب ہے، توبہ قبول کرے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ خصوصاً علماء دین کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جہاں جہاں بھی علماء دین اسلام ہیں سب کی حفاظت فرما، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگار جہاں جہاں بھی ہیں سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے حفاظت فرما، ہر بلا اور ہر پریشانی سے حفاظت فرما۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو اس مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، پروردگار عالم اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بھی کسی کا روزہ افطار کرے گا غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے علاوہ یہ ثواب عطا فرمائے گا جتنے بھی اس کے ذمہ گناہ ہوں گے گزشتہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے۔ اور حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو روزہ افطار کرایا کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آتش جہنم سے پرہیز کرو اور روزے داروں کا روزہ افطار کراؤ، یہاں تک کہ آدھے خرمے سے چاہے روزے داروں کا روزہ افطار کراؤ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کراؤ، اور جہنم کی آگ سے ڈرو۔ جو بھی روزہ افطار کرائے گا وہ ثواب کثیر حاصل کرے گا۔ عزیزان محترم، جب ہم روزہ رکھیں سحری کے وقت تو دعائے سحر پڑھیں اور انا انزلنا کا سورہ پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شاید کوئی یہ کہے شب قدر میں قرآن کہاں نازل ہوا؟ کوئی آیت مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی آیت جنگل میں نازل ہوئی، کوئی آیت گھر میں نازل ہوئی، کوئی آیت مکے میں خانہ کعبہ میں نازل ہوئی، کوئی شعب ابو طالب میں نازل ہوئی، غار حرا میں کوئی آیت نازل ہوئی، تو شب قدر میں کہاں قرآن نازل ہو گیا؟ یہاں آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن قرآن جو نازل ہوا وہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، لوح محفوظ پر شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اور رمضان میں سورہ ابراہیم نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا ہی مہینہ ہے قرآن نازل ہونے کا یہاں پر۔ اور یوں سن لیجئے گا عزیزان محترم، انا انزلنا کا سورہ جو کوئی پڑھے گا اس کا روزہ قبول ہوگا، سحری کے وقت، سحر کھانے کے وقت اور روزہ افطار کرنے کے وقت۔ ضروری ہمیں چاہیے، ضرور یہ چاہیے کہ ہم انا انزلنا کا سورہ پڑھیں، کم سے کم 3 بار یا 7 بار ضرور پڑھیں۔ اگر سورہ نہ پڑھیں گے ہمیں زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں افطار کے وقت بھی سورہ پڑھنا ہے اور سحری کھانے کے وقت بھی انا انزلنا کا سورہ پڑھنا ہے۔ اور جب پہلا نوالا ہم لیں، پہلا لقمہ لیں ہاتھ میں تو پڑھیں یا واسع المغفرت اغفر لی ذنوبی، اے پروردگار عالم تو زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور ہم جب افطار کریں، روزہ افطار کریں تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو۔ اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا
روزہ افطار کرا دے یا ایک روٹی کسی بھوکے کو کھلا دے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں رمضان میں جو میرے اوپر یا میرے اہل بیت پر درود و سلام بھیجے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پڑلا وزنی ہو جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، میزان میں تولے جائیں گے اعمال، اور جو بھی صلوات پڑھے گا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کا وزنی پڑلا ہو جائے گا، یعنی اس کے اعمال وزنی ہو جائیں گے اور گناہوں کا پڑلا ہلکا ہو جائے گا، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینے میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اس مہینے میں سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے پروردگار عالم، سب کے گناہ معاف کرے پروردگار عالم۔ جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں، جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں، سب کے پروردگار گناہ معاف کرے، سب کی پریشانیاں مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں معاف کرے، اہل بیت اطہار کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری عبادتیں قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔